الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال المؤلف رحمہ اللہ القاعدہ الثانیہ انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربة والشفاعة، فدلیل القربة قوله تعالی والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله۔ الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة۔ فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضا الله من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ آج القواعد الاربعہ کا دوسرا قاعدہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ قاعدہ بڑا ہی اہم ہے۔ وسیلے سے جڑی ہوئی چند باتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلے تو ہم اگر اس بات کو پڑھیں، مطالعہ کریں کہ مکے کے کافروں کے یہاں شرک کیسا پایا جاتا تھا، کس قسم کا شرک تھا، ان کے یہاں شرک کی کیفیت کیا تھی، تو پوری تحقیق اور پورے غور و فکر کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل مکہ جس کفر میں اور شرک میں مبتلا تھے وہ سب کے سب وسیلے ہی کی تھی، کوئی دوسرا شرک نہیں تھا۔ وسیلہ یعنی ذریعہ، وسیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ، جس ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہ وسیلہ ہے۔ آدمی دنیا میں نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، فقیروں کا وسیلہ اختیار کرتا ہے، وہ اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ وہ اس ذریعے سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اب آئیے کفار کے بارے میں اللہ نے کیا کہا۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں انہم یقولون، کفار کہتے ہیں ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، کہ ہم ان مورتیوں کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں تو صرف ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنا، سفارش اور شفاعت کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا کے گھوم رہے ہیں،
ما نعبدہم، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس معاملے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹے اور کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں گے تو دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے۔ اللہ کی قربت کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی چیز، نارمل انسان اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا کرے گا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندہ میرے قریب ہونے کے لیے جو کام کرتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے فرض عبادتوں کا اہتمام۔ اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے انسان جو بھی کام کرے اس میں سب سے پہلے درجے پر جو کام ہے وہ کیا ہے؟ فرض عبادتوں کا اہتمام کرنا۔ 5 وقت کی نمازیں یہ بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ ماہ رمضان کے فرض روزے بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ انسان زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، قربانی کرتا ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے قریب کرنے والا۔ قربانی قرب یقرب سے ہی بنا ہے، قریب کرنے والی چیز۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے جو بھی کرنا چاہے اس میں سب سے پہلے درجے پر جو چیز ہے، فیما افترضتہ علیہ، وہ چیزیں جن چیزوں کو میں نے اس پر واجب کیا ہے۔ تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کے نماز کی پابندی، 12 مہینے، مہینے کے جتنے بھی دن ہوں، ہفتے کے 7 دن، 5 وقت 24/7 بولتے ہیں نا، اس کو 5/7 بولیں گے۔ 5 وقت کی نماز آدمی پابندی سے پڑھتا ہے، اور یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن پڑھتا ہے، ساری زندگی پڑھتا ہے، تو یہ عبادت اس کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرے گی۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا، روزے فرض ہوں گے تو روزہ رکھے گا، پیسے ہوں گے تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے گا، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرے گا۔ دوسرے نمبر پر انسان اللہ کے قریب رہنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ نفل عبادتوں کا اہتمام۔ آپ نفل نماز پڑھیں گے، نفل روزے رکھیں گے، نفل قربانی کریں گے، کیا کہتے ہیں، تہجد پڑھیں گے، اسی طرح سے دوسری ساری عبادتیں جو نفل عبادتیں ہیں یہ دوسرے نمبر پر ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ کثرت سے نفل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے مسلسل، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے نا؟ یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے قربت کے لیے نارمل سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نارمل قربت کے لیے کیا چیز ہوگی؟ عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ۔ تو اسے کیا کہیں گے ہم؟ وسیلہ۔ دوسرا وسیلہ اس دنیا میں جو ہے وہ ہے دعا کی قبولیت کا وسیلہ۔ ایک نارمل وسیلہ ہوا اللہ کے قریب ہونے کے لیے، دوسرا ہے دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ۔ تو اس میں جائز وسیلے کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 انسان کے اپنے نیک اعمال، کہ اللہ
میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں چوری نہیں کرتا، میں زنا نہیں کرتا، اے اللہ میں اتنی بڑی مصیبت میں ہوں، اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے. تو آدمی اپنے نیکیوں کا ذکر کرے، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا تو مجھے معاف کر دے، ہے نا. تو پہلا وسیلہ کیا ہوا جائز وسیلے میں؟ اپنی نیکیوں کا ذکر، اپنی، دوسروں کی نہیں. کہ اللہ فلاں بزرگ آدمی ہے اس کے وسیلے سے قبول کر، اللہ کہے گا اس کی عبادت اس کے لیے، تیرے کو اس سے کر لینا دینا. فلاں بزرگ کا وسیلہ، فلاں بزرگ کا عبادت سے تیرا کیا فائدہ؟ وہ کھائے گا تیرا پیٹ بھرا؟ نہیں. تو وہ عبادت کیا، تیرا فائدہ کیا ہے اس میں، تیرے لیے کیا بینیفٹ ہے؟ اگر ایسا ہے تو بھوکا رہے، خالی بزرگ کو کھلاتے رہے، بزرگ کھاتے رہے تو بھوکا مر. وہاں پر تو حضور خود کھاؤ گے، ہے نا. تو پھر جب خود کھاؤ گے تو خود عبادت کرو نا. دوسرے کی عبادت کا کریڈٹ اور اس کا بینیفٹ لینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اس کی عبادت سے تمہارا کیا لینا دینا؟ تو اپنی عبادتوں کا وسیلہ. دوسرا اللہ کے اچھے صفات کا وسیلہ، ہے نا. بزرگ کا نہیں، کس کا؟ اللہ کے. اللہ تو رحم کرنے والا ہے تو رحم کر، ہے نا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کر. اللہ تو روزی دینے والا ہے تو روزی دے. اللہ تو عزت دینے والا ہے تو عزت دے. اللہ تو انسان کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے تو میری پریشانیوں کو حل کر دے. تو شفا، تو لوگوں کو بیماری سے نجات دینے والا ہے، مجھے شفا عطا کر، ہے نا. تو پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، مجھے اولاد دے. تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ و صفات علیہ کا وسیلہ اختیار کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ کسی زندہ انسان سے جو نیک ہو اس سے کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، ہے نا. جیسے لوگ کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہی تو ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بول کے کوئی دعا کرتا ورتا نہیں ہے نا. اس کے لیے سب سے سمپل ٹرک بتاتا ہوں. جب کوئی کہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فوراً کہیے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. فوراً کہہ دیجیے، کم سے کم فوراً آپ نے اس کو دعا تو دے دیا نا. اب بعد میں یاد رہا تو کیجیے گا، نہیں رہا تو نہیں کیجیے گا، لیکن کم سے کم دعا اس نے مانگی، آپ نے دے دیا دل کے خلوص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. سنگ سنگ آپ نے دعا دے دی، ٹھیک ہے بول کے بھول جائیں گے پھر فائدہ کچھ نہیں. تو کم سے کم اتنا تو کرنی چاہیے. مجھے مولانا چور دروازہ بتا رہے ہیں، سمپل ٹرک دے رہے ہیں. دعاؤں میں اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، یاد رکھنی چاہیے. اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنے کے بعد عام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن کم سے کم اتنا تو ہو، سامنے والا جب کہے دعاؤں میں یاد رکھیں تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. اتنا تو کہنا ہی چاہیے آدمی کو. اور ٹھیک ہے بول کے بھول جائیں گے تو پھر یہ پھر ہو گیا کہ بیچارہ کا بولنا بھی بیکار اور آپ کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی بھی ہو جائے گی. تو بتا رہا تھا کہ کفار اور مشرکین غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ان کو وسیلہ بنانے کے لیے. ان کو کس کے لیے؟ وسیلہ بنا کے لیے. وسیلہ دو طرح کی ہو گئی. ایک نارمل وسیلہ اللہ کے قریب ہونے کا، تو ساری عبادتیں وسیلہ ہی ہیں، ساری عبادت اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. اور دوسری چیز دعا کے قبولیت کا، تو پھر یہ اس وسیلے تین قسم کے ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مکے کے کافروں کے بارے میں کیا کہا؟ ان کی شرک کی پہلی اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت کو چاہنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے غیر اللہ کا وسیلہ لیتے تھے. یہ ان کا شرک تھا، یہ ان کا کیا تھا؟ شرک تھا. اسی لیے آج ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اللہ سے قریب ہونے یا دعاؤں کے اہتمام کے لیے ناجائز وسیلہ اگر اختیار کرتا ہے تو وہ کافروں کے نقش قدم پر چلتا ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دوسری آیت سورہ یونس میں کہا کہ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے قربت قریب ہونے کے لیے. دوسرا سفارشی کے لیے. سفارشی قیامت کے دن، سفارشی قیامت کے دن. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ.
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ ہم ان کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے، یعنی میں اتنا گناہ کر رہا ہوں مجھے یہی جنت لے جائے گا، یہ ہمارے پیر جنت لے جائیں گے، یہ ہمارے فقیر جنت لے جائیں گے، یہ ہمارے بزرگ جنت لے جائیں گے۔ جیسے احمد نقشبندی نے کہا، کیا کہا احمد نقشبندی نے؟ احمد نقشبندی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ تم ہمارے طریقے پر چلو تو تم کو جنت ملے گی، لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پیر عبد القادر جیلانی کو مان لو گے تو تم کو ہر حال میں جنت ملے گی۔ کہا نا احمد نقشبندی نے، اپنے پیر، اپنے فقیر، اپنے بزرگوں کے وسیلے کے بارے میں کیا کہا، یہ ہمارے سفارشی بنیں گے قیامت کے دن، ہم جہنمی والا عمل کتنا بھی کر لیں یہ ہم کو جنت لے جائیں گے۔ جیسے یہ کرسچن کا عقیدہ، یہ کن کا عقیدہ ہے؟ کرسچن کا۔ کرسچن کا عقیدہ کیا ہے؟ کنفیس کرنے کا سسٹم ہے نا کرسچنوں میں، ہے نا، اکیلے میں جانا، جا کر کے اب پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، کنفیس کرنا، وہ کہے گا جاؤ تمہارا گناہ میرا، تمہارا گناہ میرا ہو گیا، بینک بیلنس تھا ٹرانسفر کر دیا کہ جاؤ تمہارا قرضہ میں چکا دوں گا، یہ کیا بولنے کا مانگ رہا ہے کہ جاؤ تمہارا گناہ اب میرا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو جنت کا ٹھیکہ ملا ہوا ہے، جاؤ تمہارا گناہ میں دیکھ لوں گا۔ دنیا میں دادا گیری کرتے ہو، آخرت میں تھوڑی دادا گیری چلے گی، وہاں نبی نفسی نفسی کریں گے، بیوقوف بولتا تمہارا گناہ میرا ہے نا۔ تو یہ پیر فقیر والوں کا یہی حال ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کریں گے، عبادت کر کے، روزہ نماز کر کے، ہمارے بابا تو ہیں، سال میں ایک مرتبہ ہندو لوگ دودھ چڑھاتے ہیں، ہم چادر چڑھائیں گے، ہے نا۔ ہندو لوگ کیا چڑھاتے ہیں؟ دودھ چڑھاتے ہیں، ہم چادر چڑھائیں گے۔ تھوڑا سا وہ لوگ ناریل پھوڑتے ہیں، ہم لوگ حلوہ ماڈا پراٹھا وراٹھا لے جا کر کے دے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ سب ہم کر کے بابا تو ہم لوگ کو جنت لے کے چلے ہی جائیں گے، میں سید ہوں، ایک ایک سید کر، ایک ایک سید 70,000 آدمی کو جنت لے جائے گا۔ واہ، ایک ایک سید خود جنت جائے گا کہ نہیں کس کو پتا ہے؟ ایک ایک سید، وہ بھی ہندوستان کا ڈپلیکیٹ سید، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ تو چائنیز مال ہے، کب خوش ہو جائے گا ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے، سب ڈپلیکیٹ سید گھوم رہے ہیں ہندوستان میں اکثر، ٹھیک ہے۔ اب حال یہی ہے، ایک آدمی سید کیسے بنا؟ بولے کیا نام ہے؟ تو میرا نام سید فلاں، تیرے ابا کے نام پہ تو سید رہی، تیرے نام پہ کیسے سید ہوا؟ بولے پتہ نہیں، میرا برتھ سرٹیفکیٹ میں میرا سید لکھائے ہیں، اس کو اب سید نہیں ہے، لکھا دیے ہیں، اب اس کے بعد اس کے 2-3 نسل کے بعد پورا خاندان سید ہو گیا، اس کو خود ہی پتہ نہیں سید کا معنی کیا ہے، سن کے اچھا لگتا ہے لکھ لیا۔ وہ حال ہے ہندوستان کے سیدوں کی اکثر حالت یہی ہے۔ تو لوگ کیا ہے، ہم سید ہوں جی، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی، ہمیں فلاں جنت لے جائیں گے، فلاں جنت لے جائیں گے، فلاں جنت لے جائیں گے، ایک ایک سید 70,000 آدمیوں کو جنت لے جائیں گے۔ عقیدہ کیا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کافروں کے عقیدے کے بارے میں کیا کہا کہ یہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ان کی سفارش سے ہم کو جنت ملے گی، اس لیے ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی خوشامد کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، نذر و نیاز کر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، ہے نا، ان کی سفارش کی ہمارے سفارشی بنیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، مثال آدمی کا ڈائریکٹ اللہ سے نہ مانگ کر غیر اللہ کا وسیلہ اختیار کرنا یا غیر اللہ کے سفارشی بنانا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس کے تکبر کی دلیل ہے۔ کس کی دلیل ہے؟ اس کے تکبر کی دلیل ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، باپ بیٹے سے ناراض ہو گیا، ابھی جا کے چچا سے کہتا ہے تھوڑا سمجھاؤ نا اپنے بھیا کو تھوڑا، تو باپ کیا بولے گا؟ اچھا تجھے بھیج رہا ہے، کتنا بڑا لاٹ صاحب ہو گیا ہے، خود نہیں آ رہا ہے، دوسرے کو بھیج رہا ہے، تو غصہ گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ بڑے بھیا سے کہتے ہیں بھیا ابا سے بولو نا، اچھا خود نہیں آئے گا، اتنا گھمنڈ، دوسرے کو بھیج رہا ہے، پڑوسی کو بھیج رہا ہے، فلاں کو،
لیکن خود نہیں جا رہا ہے. خود جا کر کے اگر گر جائے پیروں پر تو معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بیٹا جا تجھے معاف کیا، کوئی بات نہیں، میرا ہی کلیجہ ہے، میرا ہی خون ہے. لیکن دوسروں کو بھیجے گا تو الٹا ناراضی بڑھ جائے گی. یہ جو وسیلہ والا حال ہے یہی ہے، یہ جو شفاعت والا حال ہے یہ یہی ہے. کیا ہے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے، ہم بزرگ سے گے، تم اللہ سے مانگ کے لا کے دو، تم اللہ کے پاس سے لا کر کے دو. اللہ کہے گا اچھا اتنا تیرے اندر گھمنڈ ہے کہ تو مجھ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہا ہے، تو دوسروں کو بھیج رہا ہے. تو جب بتاتا ہوں تجھ کو. اللہ رب العالمین ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا. ایک اللہ سے قریب کریں گے یہ ہم کو، دوسرا یہ ہمارے سفارشی بنیں گے قیامت کے دن. یہ دونوں ہی چیزیں اہل مکہ کے کفر کا، شرک کا ذریعہ تھا. بات یہ ہے نہ کوئی انسان کسی انسان کو اللہ کے قریب کرنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ ہی کسی انسان میں یا کسی فرشتے میں یا بزرگ میں، نبی یا ولی میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کی سفارش کر کے اس کو جنتی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں اختیار کسی کو نہیں دیا ہے. اس کے لیے انسان کو خود محنت کرنی ہوگی. کیسے محنت؟ قربت کے لیے بھی عبادت اور شفاعت کے لیے بھی عبادت. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہم سے راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سفارشی کھڑا کرے گا، اور اگر ہم سے ناراض ہوگا تو ہمارے لیے سفارشی کھڑا نہیں کرے گا. اللہ کی ہم عبادت کریں گے تو خود بخود ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہم خود بخود اللہ سے دور ہو جائیں گے. تو قربت حاصل کرنے کے لیے عبادت، شفاعت حاصل کرنے کے لیے بھی عبادت. یہاں پہ آگے کیا بیان کیا گیا؟ کہتے ہیں الشفاعت شفاعتان. شفاعت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک الشفاعہ المنفیہ، حرام شفاعت. منفی یعنی جو منع کر دیا گیا، نیگیٹو، منع کیا ہوا. ما كانت تطلب من غیر اللہ فيما لا يقدر علیہ الا اللہ. انسان سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرنا جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی چیز کا مطالبہ کرنا جن چیزوں کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، صرف اللہ طاقت رکھتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ شفاعت منفیہ ہے، منع کیا ہوا، نیگیٹو، کیا کہتے ہیں، حرام شفاعت ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ دو بات کہی گئی. اللہ کے علاوہ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. آپ کہیں گے غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، غیر اللہ کی سفارش لینا حرام ہے. اچھا، امی کو بولتے امی ایک گلاس پانی دینا، تمہاری امی غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ ہاں وہی ہے. بولے پھر تم غیر اللہ سے مدد مانگے نا تو بولو وہابی تم کافر ہوئے کہ نہیں؟ یہ بیچارہ پگلا بولے گا بات تو ہے پتے کی ہے، لول آدمی ہے نا، یہی نہ ہوگا. ہاشمی میاں جو ہے وہ ایسی تقریر کرتا ہے، وہ پگڑی والا بھگوا دھاری یوگی آدتیہ ناتھ ہے نا. ہاشمی میاں یوگی آدتیہ ناتھ والا ڈریس پہنتا ہے نا، جو تقریر کرتا ہے. اچھا تم دوست سے بولتے ہو لاؤ 50 روپیہ دینا، تم دوست سے مانگے کہ نہیں مانگے؟ تمہارا دوست اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے. غیر اللہ سے مدد مانگے، بولو وہاں بھی تم کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ یار کہاں بات کر رہے یار، کہاں سے کہاں گھرا دیا. اسی لیے کیا کہا گیا کہ ما کانت تطلب من غیر اللہ فیما لا یقدر علیہ. اگر انسان کسی چیز کی طاقت رکھتا ہے، آپ انسان سے وہ چیز مانگتے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے کہ ذرا وہ دروازہ کھول دینا، پیسے دے دینا، پانی لا دینا، ٹھیک ہے، ذرا گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے دھکے مار دو. یہ ساری چیزیں انسان طاقت رکھتا ہے اس کی، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام تھوڑی ہوں گی. اس سے انسان مشرک تھوڑی ہو جائے گا. یہ تو شریعت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہوتے رہتا تھا، لوگوں کے درمیان یہ ساری چیزیں چلتی تھی. تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کرنا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو لیکن اللہ کے پاس اس کی طاقت ہو. اس کا معنی کیا ہے؟ کسی انسان سے یہ کہنا کہ فلاں بزرگ مجھے اولاد چاہیے تو اولاد دلا دے، مولانا اولاد نہیں ہو رہی ہے پھر تعویذ لکھ دیجئے.
ہے نا. ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے, مر برا گئے, ان کے پاس ایک عورت گئی, ایک تعویذ لکھ دیجیے. نہیں ہم تعویذ نہیں لکھیں گے. میں سمجھا کہ ماشاء اللہ توحید پکا ہے, اس لیے تعویذ لکھنے کی بات نہیں لکھیں گے. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, یہ تو گیم کچھ اور ہے. فلاں کو میں تعویذ لکھ کے دیا, اتنا اچھا بیٹا پیدا ہوا, مجھ کو پیسہ ہی نہیں دیا ہو, اس لیے تعویذ نہیں لکھیں گے, ہے نا. تو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو بزرگ کے پاس جائیں گے, اولاد چاہیے, ہے نا. اولاد کے لیے تعویذ لکھوا دینا, بیماری کے لیے تعویذ لکھوانا, بزرگ سے کہنا شفا دلا دو. بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو جا کے مزار پہ چادر چڑھا دینا. الیکشن جیتنے کے لیے 2004 میں سونیا گاندھی گئی تھی اجمیر, ہے نا, یاد ہے؟ یاد نہیں ہے, بھول گئے. ایک دم نئی دنیا جو نیوز پیپر اس کا فرنٹ پیج پہ آیا تھا 2004 کے الیکشن میں, تو وہ گئی تھی, کیا کہتے ہیں, بیٹا بھی گیا تھا اس کا, جا کے کیا کہتے ہیں اجمیر میں چادر وادر چڑھا کے آئے تھے, الیکشن جیتوا دینا, ہے نا. تو الیکشن جیتنے کے لیے لوگ جو جاتے ہیں, خیر وہ تو پولیٹیکل اسٹنٹ ہے, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایک مرتبہ جب وہ 9/11 کا کیس ہوا تھا ممبئی کا, ممبئی میں حملہ ہوا تھا نا, آتنکوادی حملہ, اس کے بعد پاکستان سے ایک فیملی آئی تھی, تو ممبئی کے کسی ہوٹل میں ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا تھا. تو نیوز میں دکھا رہا تھا, تو اس میں بتا رہا ہے کہ نہیں رہنے دیا گیا ان لوگوں کو. تو وہ نیوز چینل بول رہے کہ ہم لوگ ہندوستان کیوں آئے, تو بیٹا 10 سال سے بیمار ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, تو حاجی علی آئے ہیں, کس لیے؟ چادر چڑھانے کے لیے. اب بولیے, حاجی علی میں چادر چڑھانے کے لیے آئے ہیں, حاجی علی میں چادر چڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شفا مل جائے گی. ہندوستان میں ایک آدمی ہے, آپ لوگ غلط مت سوچیے گا, بتا رہے ہیں, AR رحمان نام سنے نا, اس کا وہ پہلے کیا تھا؟ ہندو تھا. بولتے ہیں برائے نام کو مسلمان ہوا. کیسے؟ مزار جا جا کے شفا ملا تھا اس کو, تب وہ مسلمان ہوا. اسی لیے وہ مزار کا چکر آج بھی کاٹ رہا ہے, مزار سے شفا لے رہا ہے آدمی. ارے کیسا یاد آیا, ایک بڑے پیر صاحب تھے, ہے نا, بڑے پیر صاحب تھے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ دیوبندیوں میں شرک نہیں ہے, لوگ دلیل دے رہا ہوں دیوبندیوں کے شرک کی. بڑے پیر صاحب جب مر گئے, مٹی دے دیے. لوگوں کو بیماری ہوتی تھی تو ان کی قبر کی مٹی لے جاتے تھے گھر, سب کو شفا مل جاتا تھا. سنے نا قصہ؟ نہیں سنے ہیں؟ تو مٹی لے کے جاتا تھا, سفارش کیا کہتے ہیں, شفا ملتی تھی. اب گھر والے روز مٹی ڈلواتے تھے, روز غائب. لوگ آئے مٹی بھر بھر کے لے جانے لگے, پھر مٹی ڈالے, پھر غائب. بیٹا ایک دن غصے میں آیا, قبر کے پاس گیا, کہ خبردار کل سے کوئی ٹھیک ہوا تو مٹی نہیں ڈلواؤں گا, پھر رہنا ہے ایسے کھلے آسمان کے نیچے. اس کے بعد سے شفا ملنا بند. باپ ڈر گیا ہوگا بیٹے سے, نہیں بھائی اب کون ایسے کھلے آسمان میں رہے گا, بارش میں بھیگنا پڑے گا, چھاتا بھی کوئی لا کے نہیں دے گا, اس سے اچھا ہے کہ اب شفا ملنا بند ہو جائے. تو مزاروں کی مٹی سے شفا حاصل کرنا, ہے نا. تسبیح دانے کو کر کے آنکھ میں رگڑنا ایسے کر کے تاکہ آنکھ ٹھیک ہو جائے. بلا ایسا اگر ہوتا تو ایک بھی آنکھ کا ہاسپٹل دنیا میں نہیں ہوتا, سب ختم ہو جاتا, ہے نا. چلتا ہے لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے. تو جس چیز کی طاقت اللہ کے پاس ہو اس چیز کا کسی انسان سے مطالبہ کرنا یہ حرام شفاعت ہے. یہ شفاعت کیا ہے؟ حرام ہے. اس طرح کی دعائیں کرنا حرام ہے. جو اللہ کی طاقت میں ہو وہ کسی اور سے مانگنے سے کیسے ملے گا؟ وہ تو خود ہی بیچارہ خالی ڈبہ ہے. دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مما رزقناکم, ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے تم خرچ کرو, قبل اس کے کہ تمہارے پاس وہ دن آ جائے جس دن کوئی ڈیلنگ نہیں ہوگی, لا بیع, جس دن کوئی ڈیل نہیں کی جائے گی, ولا خلۃ, کوئی قریبی کا کام نہیں آئے گا, ولا شفاعۃ, کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا, والکافرون هم الظالمون, اور کافر لوگ ظالم ہیں. یعنی شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے,
اب اس صفات کو کسی اور سے مانگنا، کسی اور سے مطالبہ کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کسی اور کو سفارشی سمجھنا، یہ شفاعت منفیہ ہے، یہ حرام۔ والشفاعہ المثبتہ، دوسری پازیٹیو جائز حلال سفارش کیا ہے؟ ہی التی تطلب من اللہ، یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ سے مانگی جائے۔ والشافع مکرم بالشفاعت، اور جو سفارش کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ عزت سے بخشے گا۔ والمشفوع له، اور جس کی سفارش کی جائے گی وہ کون ہوگا؟ من رضی اللہ قولہ وعملہ، جس کے قول اور عمل سے یعنی عبادتوں سے اللہ راضی ہو جائے گا، تو وہ آدمی کیا ہوگا؟ اس کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارشی بن جائے الا یہ کہ وہ خود اجازت دے، الا یہ کہ وہ خود اجازت دے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العالمین ایک بندے سے راضی ہے، ایک بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، لیکن اس بندے کے نظر میں ایک دوسرے بندے کو عزت دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے انسان سے کہے گا تو اس کی سفارش کر، وہ اس کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ یعنی اللہ پہلے راضی ہوگا، اس کے بعد شفاعت کی اجازت دے گا۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی سفارشی لے کر کے آئے گا۔ سفارشی کون بنے گا یہ بھی اللہ طے کرے گا، سفارش کس کی ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ طے کرے گا، دونوں اللہ تعالیٰ ہی فکس کرے گا۔ انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ نہیں کہ جاؤ کسی سے تم سفارش لے کر کے آؤ، اور یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے تم جس کی چاہو تم سفارش کر لو، نہیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہی خاص کرے گا۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اے اللہ تو ہی شفاعت کا مالک ہے، تو ہمیں نجات عطا کر، ہمارے گناہوں کو بخش، قیامت کے دن ہمیں شفاعت عطا کر، انسان دعا کرے، یہ جائز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو شفاعت کا مالک سمجھنا۔ تو یہاں دوسرا قاعدہ یہ بتایا گیا کہ کفار اور مشرکین کے شرک کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے علاوہ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ذریعہ بناتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ واجب عبادت، اس کے بعد نفل عبادت۔ دعاؤں کے قبولیت کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ اپنی نیکیاں، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ و صفات علیہ، اور تیسرے نمبر پر کسی نیک زندہ انسان کی دعا۔ مردہ انسان تو دعا کر ہی نہیں سکتا نا، زندہ انسان کی دعا، یہ ہو گئی قربت کا وسیلے کا معاملہ۔ دوسرے نمبر پر بات کیا بتائی گئی؟ شرک کی وجہ کیا تھی؟ شفاعت۔ تو شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی طے کرے گا کون سفارش کرے گا، اور یہ بھی اللہ ہی طے کرے گا کہ کس کی سفارش کرے گا۔ لہذا انسان غیر اللہ سے اگر سفارش کی تمنا اور امید رکھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا مطالبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کے لیے شفاعت کا اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا، اور جس سے ناراض ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کا انتظام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری شفاعتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کی مرضی سے سفارشی ملے گا اور اسی کی مرضی سے انسان کو نجات ملے گی۔ تو شفاعت کی دو قسمیں ہوئیں، ایک قسم حلال، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت مانگا جائے، اور حرام غیر اللہ سے شفاعت مانگا جائے۔ کسی انسان کی نیکیوں سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ نہیں ہوگا، کسی انسان کی نیکی سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے کہ فلاں آدمی بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اب میں اس کا دم پکڑ لوں تو وہ لے کر کے چلا جائے گا، تو وہ انسان ہے، دمدار جانور تھوڑی ہے، وہ تو انسان ہے، وہ دمدار جانور تھوڑی ہے، بھینس گدھا گھوڑا تھوڑی کہ دم پکڑ کے نکل جاؤ اس کے پیچھے پیچھے۔ گاؤں دیہات میں جن بچوں کو سوئمنگ نہیں آتی ہے وہ جب ندی میں اترتے ہیں تو کیا کرتے جانتے ہیں؟ بھینس کو سوئمنگ بہت اچھی آتی ہے، پتہ ہے؟ نہیں معلوم؟ بھینس سوئمنگ بہت اچھا کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر ان کو سوئمنگ سکھایا ہے۔ تو جن بچوں کو گاؤں دیہات میں سوئمنگ نہیں آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بھینس کا دم پکڑ لیتے ہیں،
بھینس اس کو اس پار سے اس پار لے جاتی ہے. یہ جو پیر کا دم پکڑ رہا ہے، پیر ہے کہ بھینس ہے جس کا دم پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں، پیر ہے کہ بھینس بھائی دم پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو شفاعت اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. کون سفارش کرے گا وہ بھی وہی طے کرے گا، کس کی سفارش ہوگی وہ وہی طے کرے گا. اسی لیے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت کرے. اگلے اتوار کو شانتی باغ میں پروگرام ہے، میراث کے اوپر ورکشاپ ہے. آپ لوگ وہاں ضرور تشریف لائیں. عصر سے لے کے عشاء تک پروگرام رہے گا.